السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 کلاس اسلامیات لازمی۔ آج ہم پڑھیں گے موضوعاتی مطالعہ میں سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ قرآن مجید کا تعارف اور اس کی حفاظت اور اس کے فضائل۔ قرآن مجید کا جو مختصر تعارف وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ گزشتہ جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی مختلف پیغمبروں کے اوپر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے اور جن جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں وہ تمام باتیں جو پہلی امتوں کے اندر موجود تھیں ان کو بھی، اور کچھ نئی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، کیونکہ پہلے وقت میں جو لوگ تھے ان کی ضروریات زندگی بڑی تھوڑی تھی، ان میں اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن چونکہ قرآن مجید جس وقت میں نازل ہوا ہے وہ ترقی یافتہ دور تھا، اور قرآن مجید چونکہ ہر دور کے لیے نئی کتاب ہے، اس لیے کوئی فائنل جو ہے وہ کتاب چاہیے تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے انسان کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے احکامات قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور یہ پچھلی امتوں کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو بھی بیان کرتی ہے، وعظ و نصیحت بھی کرتی ہے، اور اس میں جو کچھ قصائص ایسے ہیں، قصے بھی ایسے ہیں جس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے، جن بستیوں نے اللہ کے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ادھیڑ کر رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ پہلی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں وہ اب تک اس میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے، وہ بدل چکی ہیں وقت کے حساب سے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اور اس وقت کے جو پیشوا تھے، ان کے جو رہبر تھے، انہوں نے چند پیسوں کی خاطر وہ جو کتابوں کے اندر جو منزل من اللہ تھی ان میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے وہ بیچ دیا کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کے ذہن کے حساب سے وہ فتوے دیا کرتے تھے اور اسی کو کتاب کے اندر شامل کر دیا کرتے تھے۔ اب اس قرآن مجید کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح وہ نازل تھا آج بھی اسی طرح بعین ہی بلفظ بحرف موجود ہے، اس میں ایک زبر یا زیر اور پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی، اللہ رب العالمین نے اس حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چونکہ اس قرآن مجید، یہ جو قرآن مجید ہے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، ایک کتاب میں نہیں لکھا گیا تھا، مختلف چیزوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، پتھر کے اوپر، تختیوں کے اوپر لکھا گیا تھا یا پتوں کے اوپر لکھا گیا تھا۔ اور پھر جناب صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امیر المومنین، آپ اس طرح کیجئے، قرآن مجید جو کہ مختلف جگہوں پر اور کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے، آپ اس طرح کریں اس کو ایک کتابی شکل میں دے دیں تاکہ قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے بلکہ ایک کتابی شکل میں آ جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی سنت پر کاربند تھے، اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو خود اللہ کے رسول اسلام نے نہیں کیا۔
اور بات پر اصرار کرتے گئے، بحث ہوتی گئی، پھر آہستہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کشادہ کیا اور ان کے دل کے اندر اس معاملے میں نرمی آئی، اور پھر انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے، قرآن مجید کو مختلف لوگوں سے لے کر، اور کہ کسی کے پاس تختیوں کے اوپر لکھا تھا، کسی کے پاس پتھر میں لکھا ہوا تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، وہ ساری جگہوں سے اکٹھا کر کے پھر اس کو ایک کاغذوں کے اوپر ایک کتابی شکل میں ترتیب دی گئی۔ تو یہ کام بڑا چونکہ مشکل تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم کتاب کو پھر جمع بھی تو کرنا تھا، تو لہذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اس کے کچھ جو ہے وہ مصحف بنائے گئے اور لکھوائے گئے، مختلف علاقوں تک بھجوائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ 7 جو مصحف جو تھے وہ اس کے بنائے گئے تھے، 7 انداز بنائے گئے تھے۔ اب لوگوں کے اندر اختلافات شروع ہو گئے تھے کہ ہم جس طرح پڑھتے ہیں وہ بہتر ہے، ہمارا لہجہ بہتر ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے جو مصحف تھے وہ منگوائے اور جمع کیے، اور ان سارے مصحفوں میں سے ایک مصحف کو چن کر، ایک انداز کو چن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف قرار پایا، اور اسی کی جو فوٹو کاپی سے ہم کہتے ہیں، اسی کو بار بار لکھوا کر مختلف علاقوں تک پہنچا دیا، اور آج تک وہی مصحف عثمانی جو ہم بھی پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں وہی انداز پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو حفاظت ہے، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتایا ہے۔ قرآن مجید کے جو فضائل ہے، قرآن مجید کے جو مراتب ہے، یہ کتنی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور آگے لوگوں تک سکھلائے۔ یعنی قرآن مجید اتنی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اس کے مزید فضائل میں سے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، یعنی کہ ایک حرف کیا ہوتا ہے؟ الف، با، تا، سا، یہ ایک حرف ہے۔ فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ انسان اگر ایک رکوع پڑھتا ہے، 2 رکوع پڑھتا ہے، نصف پڑھتا ہے، پورا قرآن مجید پڑھتا ہے، اس میں تو بے شمار حروف ہیں، تو ہر حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو کہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔ اور یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ایک صحابی قرآن مجید پڑھتے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کے مختصراً جو فضائل ہے، مختصراً اس کے جو مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنا شاندار بنایا ہے، اور جو اس کتاب کو یاد کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس کی عظمت اتنی ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے اللہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو، اس میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال قرآن مجید کا تعارف، وہ بھی میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے۔ دوسرا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جو چند ایک باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، اور تیسرا جو آخری سوال اس چیپٹر کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے، قرآن مجید اور فرقان حمید کے فضائل اور مراتب، کتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اس کا بھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کے لانگ سوال کو بک سے پڑھیں گے، تاکہ آپ اس کو یاد کرتے وقت آپ نے وہ بک سے یاد کرنا ہے، ٹیکسٹ سے یاد کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اب آپ نے ٹیکسٹ بک اپنی کھولنی ہے، جس طرح میں پڑھتا جاؤں آپ بھی اسی کی انداز میں آپ بھی پڑھتے جائیں۔ اب ہم اسلامیات لازمی 9 کلاس، اس کا جو لانگ سوال ہے وہ ہم جو اس کی ریڈنگ کریں گے۔
آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو کھول لیں اور اسی حساب سے آپ بھی اس عبارت کو پڑھیں گے جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور جو جہاں تک لانگ کویسچن کا میں نے نشان لگایا ہے آپ بھی وہاں سے ہی یاد کریں گے۔ 56 9 کلاس کی جو اسلامیت لازمی ہے اس کا پیج نمبر 56 ہے، موضوعاتی مطالعہ ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ اگر آپ اس کے سوال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر 58 نکالیں اور یہاں پر 3 سوال لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ نمبر 3، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ تو پہلا ہم سوال اس ٹیکسٹ بک سے پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال قرآن مجید کا تعارف بیان کریے، تو اس کے شروع کے اندر ہی اس کا تعارف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطرتی ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے ہیں، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں اور ان پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ مختصر اس کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہباں ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ آگے قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، یعنی قرآن مجید کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایت، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ سارے کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے، انسانی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ اس کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، کن کن باتوں کا انسان کو لحاظ رکھنا ہے، معاشرتی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے، رویوں کے حوالے سے، اخلاقیات حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، لین دین کے معاملات، یہ سارے الغرض یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت کی ہے، اور اس کو کیسے سر انجام دیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر کیا کیا کچھ بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
یعنی کہ قرآن مجید اب تک محفوظ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے علم میں کیا ہے، آپ کیا بات جانتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو نشان بنا ہوا ہے حفاظت، تو اس کے اندر صاحب کتاب نے ٹیکسٹ بک کے اندر یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں۔ تو حفاظت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ، حق سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک بھی نقطے کی زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ لکھا جائے۔ یعنی قرآن مجید جس طرح نازل ہوتا، جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازل شدہ کتاب جو قرآن مجید کو ایک کتابی شکل، یعنی کہ اس وقت تو کاغذ کا اتنا رواج نہیں تھا، بڑے ہی چند لوگوں کے پاس کاغذ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت چمڑا کے خشک کر کے اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے، یا پتوں کے اوپر لکھوایا کرتے تھے، یا مختلف پتھروں کے اوپر لکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اسلام اس نازل شدہ قرآن مجید کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھوا دیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ تو مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت لکھی جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف مقامات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی حاصل کر لی تھی۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی یہ لکھا گیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، آپ کی صحابیات ہیں اور ازواج مطہرات ہیں اور اہل بیت ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو قرآن مجید جو ہے وہ زبانی یاد ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ وہ میں نے جس طرح آپ کو تعارف میں بتایا تھا، اختصار سے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں مرتب کر دیا۔ آیات کے ترتیب، صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں ان کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام حکومتوں میں ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہے کہ کس طرح زمانے نبوت کے اندر اس کی حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد جو خلافت ہوئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تو کس طرح ان دور کے اندر، ادوار کے اندر اس قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ تو یہ لام سوال قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے سوال ہے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھے۔ تو اس سوال کو یاد یہاں سے کرنا شروع کرنا ہے آپ نے۔
حدیث کوٹ کرنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے علاوہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے فضائل ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے مفاہیم اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو پھر ایسے انسان کے لیے تو بہت ہی کچھ ہے۔ تو اس سے منہ پھیرنے والا ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جس طرح اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن مجید کو ترک کر دیتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی قوموں کو اس کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری قوموں کو اس کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سوال نمبر 3 تھا کہ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے، آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ آپ نے یہ لانگ سوال یاد کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔